أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. یہ رسول ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں، اللہ رب العالمین نے جنہیں رسول بنایا، تو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے درمیان درجات کا تفاوت رکھا ہے. بعض نبی دیگر نبیوں سے افضل ہیں، بعض رسول دیگر رسولوں سے افضل ہیں. اللہ کے علم کے مطابق اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. اس فضیلت کی کیا صورتیں ہیں؟ اس فضیلت کی بعض صورتیں یہ ہیں: منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. یہ فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ نبی رسول کہتے ہی اس کو ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو. اس وحی کے آپ کو پتہ مختلف صورتیں ہیں. وحی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دل میں کوئی بات ڈالی جائے جس کو القاء اور الہام کہا جاتا ہے، یا خواب کی صورت میں کوئی چیز دیکھ لی جائے. نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے. نبی جو خواب دیکھیں وہ خواب سچا ہوتا ہے. جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا اور اس پر عمل کیا. وہ تو اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ باپ بیٹا دونوں اس بڑی آزمائش پورا کرنے پر اس کا سامنا کرنے پر تیار ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ہی اپنے اس حکم کو واپس لے لیا اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فدیہ دمبا کی صورت میں دیا. تو وہ القاء اور الہام کی صورت میں وہی ہو یا خواب کی صورت میں ہو، جیسے میں نے ذکر کیا نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، یا نبی کسی کے خواب کی تعبیر کریں، چاہے کسی دوسرے کا دیکھے کا خواب ہو، چاہے وہ کوئی کافر شخص ہی ہو، اسی کا خواب کیوں نہ ہو، اگر اس کی تعبیر نبی کر دے تو نبی کی تعبیر وہی ہوتی ہے. تو وہی کی ایک صورت تو یہ ہے جو ڈائریکٹ ہے. وحی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجیں اور فرشتہ اللہ کا حکم اللہ کے نیک بندوں تک، اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں تک پہنچائے. یہ بھی ایک وحی کی ایک افضل صورت ہے. اور وحی کی ان دونوں صورتوں سے زیادہ فضیلت والی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی، اپنے کسی رسول سے براہ راست کلام فرمائیں من وراء حجاب. کلام سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین آڑ کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین کلام فرمائیں کہ اس نبی یا رسول کو اللہ رب العالمین کی مبارک آواز سنائی دے. جو اللہ رب العالمین کی آواز ہے وہ تو سنائی دے جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کو لائق ہے. وہ اللہ رب العالمین کی آواز، وہ کلام جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ہم اس کی تعویل نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ کلام فرمائیں من وراء حجاب. جس طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان تینوں صورتوں کا ذکر سورہ شورى میں فرمایا: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. سورہ شورى آیت نمبر 51. کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. ہر بشر سے اللہ کلام نہیں کرتے، مگر کچھ بشر سے، کچھ نبیوں اور رسولوں سے اللہ کلام کرتے ہیں اور اللہ ان کو وحی کرتے ہیں. وہ وحی کی کیا صورتیں ہوتی ہیں یہ حصر کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. گویا کہ وحی کی یہی 3 صورتیں ہیں جن 3 صورتوں کا یہاں ذکر ہوا. اس کے علاوہ وحی کی اور کوئی چوتھی صورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے نفی ہے اور پھر بعد میں اللہ کہہ کر استدراک کیا گیا ہے اس کا. پہلے نفی ہے اور بعد میں اللہ آئے
تو اس سے حصر ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اب یہاں تمام معبودوں کی نفی کر کے اللہ کا استدراک کر کے اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا گیا، تو اس سے پتہ لگا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ اکیلے ہی جو ہیں وہ معبود برحق ہیں۔ تو اسی طرح کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، مگر پہلے نفی کی اور پھر اس کے بعد اللہ کہہ کر استدراک کیا۔ اب اس کے بعد جو صورتیں ہوں گی بس وہی صورتیں ہیں وحی کی، اور کوئی صورت نہیں ہے، اور وہ وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت اللہ فرماتے ہیں اللہ وحین، مگر وحی، دوسری صورت وحی کی وضاحت کرتا ہوں، اومی وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین کلام فرمائیں، پردے کے پیچھے سے یعنی آمنے سامنے نہیں، یعنی آمنے سامنے اللہ کسی نبی سے کسی رسول سے آمنے سامنے کلام نہیں کرتے کہ وہ نبی یا رسول اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو دیکھنا یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ، یہ ممکن نہیں ہے کسی نبی کے لیے بھی، کسی رسول کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں آخرت میں جنت میں جنتی مومن اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، جس کا ذکر، جس کے دلائل قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو آمنے سامنے دیکھنا اور پھر کلام کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ من وراء حجاب، آڑ کے پیچھے سے اللہ رب العالمین کی آواز سنائی دے، یہ وحی کی دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت کہ اللہ رسول بھیجے، فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام، اور وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اللہ کے نبی اور رسول پر جو وحی کرے، تو یہ وحی کی تیسری صورت ہے۔ تو ایک صورت ہو گئی کہ فرشتے کے واسطے سے، اور ایک صورت ہو گئی من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، اور تیسری صورت وحی۔ اور وحی کیا ہے؟ یہ فرشتہ بھیجنے کے علاوہ اور پردے کے پیچھے سے کلام کے علاوہ ہے۔ اور یہ کیا صورت ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں، اس سے مراد دل میں القاء اور الہام ہے، یا اس سے مراد خواب وغیرہ کی صورتیں ہیں۔ تو یہ وحی کی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ وحی کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور ان صورتوں میں وحی کی افضل ترین صورت من وراء حجاب ہے۔ وحی کی افضل ترین صورت کیا ہے؟ من وراء حجاب، کہ اللہ رب العالمین کسی کو شرف کلام بخشیں، اور اللہ رب العالمین کسی سے اس طرح بات کریں کہ اللہ تو آڑ میں ہوں لیکن اس نبی رسول کو اللہ رب العالمین کی مبارک آواز سنائی دے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ یہ افضل ترین صورت ہے۔ اس میں آمنے سامنے اللہ کو دیکھ کر بات نہیں ہوتی۔ اگر اس میں آمنے سامنے اللہ کو دیکھ کر بات ہوتی تو پھر من وراء حجاب کے الفاظ نہ ہوتے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس فضیلت کی ایک صورت اللہ کا کسی رسول سے کلام کرنا ہے۔ اب اگر یہاں کلام سے مراد عام وحی ہے جو فرشتے کے واسطے سے ہوتی ہے، یا جو القاء اور الہام یا خواب کے واسطے سے، خواب کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس میں تو باقی تمام نبی بھی شریک ہیں، اس میں باقی تمام نبی بھی شریک ہیں۔ تو یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین کلام فرماتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام آمنے سامنے نہیں ہوتا۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 51 سے پتہ لگا وہ من وراء حجاب ہوتا ہے۔ تو یہ من وراء حجاب اللہ رب العالمین کا کسی نبی یا رسول سے کلام فرمانا، یہ فضیلت کی ایک اعلیٰ ترین صورت ہے جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ذکر فرمایا کہ یہ جو آیتیں ہیں ہم آپ پر تلاوت فرما رہے ہیں حق کے ساتھ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ذکر ہوا، پھر اللہ عمومی طور پہ تمام رسولوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ سب رسولوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں، اللہ کے ہاں رسولوں کے درجات میں تفاوت ہے، بعض رسولوں کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ تو وہ فضیلت کی صورتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی صورت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے منہم من کلم اللہ، کہ بعض تو وہ جلیل القدر رسول ہیں کہ جن کو اللہ سے شرف کلام حاصل ہوا۔ اور یہ شرف کلام کیسے ہے؟ یہ آمنے سامنے نہیں ہے، یہ من وراء حجاب ہے، یہ پردے کے پیچھے سے ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کو دیکھنا
کہ کسی بشر کے لائق نہیں ہے، کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ عظیم شرف عطا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں شرف کلام بخشا، اللہ رب العالمین نے ان سے کلام فرمایا، جس طرح سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 164، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، بہت سے رسول ہم آپ پر ان کا قصہ بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمانا۔ تو اس کلام سے مراد وہی کلام ہے جو من ورائی حجاب ہوتا ہے۔ تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کیسے سنائی دیتی تھی؟ کبھی کس طرح کبھی کس طرح۔ تو وہ جو وادی طوا میں وہ جو طور پر اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا، تو وہاں اللہ رب العالمین کی مبارک آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے سنائی دیتی تھی؟ درخت سے، جس کی صراحت ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے نور دیکھا، روشنی دیکھی، تو جب وہ آئے اس کو، تو ان کو آواز لگائی گئی من شاطئ الوادِ الأيمن، وادی کے داہنے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ، بابرکت جگہ پہ، من الشجرۃ، درخت سے، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے سنائی دی۔ تو آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز ڈیفینیٹلی اللہ رب العالمین کی تھی، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور وہ آواز آ رہی تھی، بس حضرت موسیٰ اللہ کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ اور یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تو بڑے مہربان ہے مجھ پر، تو عرض کرنے لگے اے اللہ تعالیٰ، میں اس سے بھی بڑا شرف چاہتا ہوں کہ اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو دیکھنا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العالمین مائل بکرم ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تقاضا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنا آپ دکھا دے، جو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کا ذکر سورہ اعراف میں 9ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، سورہ اعراف آیت نمبر 143، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے کوہ طور پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا۔ یہاں کلام سے کیا مراد ہے؟ وہی کلام، وہ جو من وراء حجاب ہے۔ جب یہ عظیم شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا، قال، تو عرض کرنے لگے، دیکھا اللہ تعالیٰ تو بہت مائل بکرم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا شرف بخشا ہے، تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، آپ اس وقت نوازنے پر آئے ہوئے ہیں، تو اے اللہ، مجھے اس سے بھی بڑی خوشی اور اس سے بھی بڑی نعمت سے مجھے سرفراز فرمائیے کہ اے میرے رب، ارینی انظر الیک، کہ مجھے دکھا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو من وراء حجاب کلام ہوا تھا، اس میں دیدار نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمت کر رہے ہیں، اتنا انعام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے مزید انعام کا مطالبہ کیا۔ قال، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لن جو ہے یہ عربی زبان کے اندر مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں سے تو محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ رب العالمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ دنیا میں، مستقبل میں، نہ آخرت میں۔ لیکن آخرت کے حوالے سے قرآن کریم کی سری واضح نصوص موجود ہیں، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم کی احادیث متواترہ، ان کے اندر صراحت موجود ہے کہ آخرت میں نبی، ولی، مومن، نیک لوگ جنت میں اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ تو اس کا استثناء ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو گویا کہ یہ محدود ہو گیا دنیا کے لیے۔ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کروا دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن آپ دیکھیے پہاڑ کو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا، یعنی میں پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالوں گا،
اگر پہاڑ قائم رہ گیا اور پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا تو اے موسیٰ پھر آپ کی آنکھیں بھی میری تجلی کو برداشت کر لیں گی۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پس جب تجلی ڈالی اللہ رب العالمین نے پہاڑ کے لیے، یہ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، جعلہ دکن، کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فلما افاق، پس جب انہیں ہوش آیا، جب انہیں افاقہ ہوا، قال سبحانک، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، پاک ہے تو اے میرے رب، تبت الیک، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں پہلا مومن ہوں۔ کس بات پر؟ کہ اللہ سے کلام کا شرف تو حاصل ہو سکتا ہے پردے کے پیچھے سے، اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے دنیا کے اندر۔ کہنے لگے اللہ میں اس بات کو مانتا ہوں، میں آئندہ اس کا تقاضا نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے اور نہ کسی اور نبی علیہ السلام اجمعین، بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، اور کوئی ایسی دلیل قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ بعض لوگ، صحابہ کرام کا اجماعی موقف ہے، سب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ باقی تمام صحابہ کرام کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ معراج کے موقع کی جو آیات ہیں، ان آیات میں دیکھنے کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک دفعہ دیکھا معراج سے پہلے اجیات کے مقام پر، شروع وحی میں، اور دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، سورہ نجم کے اندر، سورہ تکویر کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو سوال ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حضرت عائشہ نے سوال کیا، صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کو دیکھنے کا ذکر ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افق مبین میں دوسری مرتبہ دیکھا، اور وہ جس کو دیکھا وہ قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو۔ تو ان تمام آیات کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کس کو دیکھنا مراد ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اے عائشہ، اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے۔ میں نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں، جو فرشتے کی شکل ہے، اس اصل شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے۔ ایک دفعہ وہ اجیاد میں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ اس سے اللہ رب العالمین کو دیکھنا مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے جاگتی آنکھوں کے ساتھ، حقیقی آنکھوں کے ساتھ۔ ہاں، آخرت میں اللہ کو دیکھنا بالکل ممکن ہے جاگتی آنکھوں کے ساتھ، حقیقی آنکھوں کے ساتھ، اور نیک لوگ اللہ کو دیکھیں گے، اور یہ اعزاز سب سے زیادہ اللہ کے انبیاء کو حاصل ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا، اس معنی میں کہ اللہ کی عظمت دل کے اندر چھا جائے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، یا پھر خواب میں اللہ کو دیکھنا دنیا کے اندر، یہ ممکن ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے خواب کے اندر۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ رسولوں کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس فضیلت کی ایک اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ بعض رسولوں کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، یہ عظیم مقام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ مقام کس کو حاصل ہوا؟ تو ان کے ساتھ ساتھ یہ مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہوا۔ اس کی صراحت ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، باقیوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرشتے کے واسطے کے بغیر کلام فرمایا۔ اس کی تفصیل جو معراج وغیرہ کی احادیث ہیں ان کے اندر موجود ہے کہ ایک مقام پر حضرت جبریل امین علیہ السلام رک گئے، کہنے لگے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے۔ جتنا موجود ہے ہم اتنی بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تحفے تحائف دیے نمازوں کی صورت میں۔ اور تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے کلام فرمایا ہے من وراء حجاب. اس کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے. اور بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی کلام فرمایا، کیونکہ بعض احادیث مبارکہ میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت آدم کے بارے میں کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے. یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ بعض احادیث سے، صحیح احادیث بخاری مسلم وغیرہ کی احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. بعض احادیث کے اندر اس کی صراحت موجود ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نبی گزرے ہیں، لیکن رسولوں کی جہاں تک بات ہو، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، اور رسول کا مقام اور مرتبہ نبی سے افضل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے رسول جلیل القدر رسول سیدنا نوح علیہ السلام ہیں. ان کے بعد بہت سارے رسول آئے، لیکن حضرت نوح سے پہلے کوئی رسول نہیں ہے. حضرت نوح سے پہلے نبی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، قلت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الانبیاء کان اول، سب سے پہلے نبی کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام ہے. قلت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ونبی کان، کیا آدم نبی تھے؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، ہاں وہ نبی تھے. نبی مکلم، وہ نبی تھے اور ان سے کلام کیا گیا ہے. تو اس سے استدلال کیا علماء کرام علیہم السلام نے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی شرف تکلم حاصل ہوا ہے. تو بہرحال یہ ایک فضیلت کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی نبی یا رسول سے کلام فرمایا ہو. اس سے پتہ لگا، یہ سب سے پہلے یہ مقام ذکر فرمایا، اس سے پتہ لگا کہ اس سے بڑھ کر، کلام سے بڑھ کر شرف یعنی رؤیت کا یہ کسی کو حاصل نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی نہیں. اور اس کی تائید سورہ شورا کی آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے کہ کسی بشر سے اللہ کی کلام کی 3 ہی صورتیں ہیں، اور ان 3 صورتوں میں افضل ترین صورت من وراء حجاب اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کا کلام فرمانا ہے. تو وہ اعلیٰ ترین صورت ہے وہی کہ من وراء حجاب. تو اس سے اعلیٰ صورت کے اللہ رب العالمین کے آمنے سامنے اللہ رب العالمین کسی کو وحی فرمائیں، تو یہ صورت دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اللہ نے جو بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، اس کی ایک اعلیٰ ترین صورت تو شرف تکلم ہے. ورفع بعضهم درجات، اور بلند کی اللہ نے ان میں سے بعض کے درجات بلند ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں. کسی کو اللہ نے کوئی مقام دیا، کسی کو اللہ نے کوئی مقام دیا. یہاں اللہ نے اسپیسیفک نہیں کیا کون سا مقام مراد ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کو ایسے بعض درجے حاصل ہیں جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام چاہے وہ درجے میں ان سے افضل کیوں نہ ہوں بحیثیت مجموعی، لیکن انہیں بھی وہ حاصل نہیں ہے مقام جو حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہے. مثال کے طور پر تمام انسانیت کا، تمام انسانوں کا باپ ہونا، جن سے انسانیت کی ابتدا ہوئی. اب یہ ایک ایسا مقام حضرت آدم علیہ السلام کا جو ان کی اولاد، باقی سارے ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے کسی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہوا. اس مقام میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے افضل ہے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہوا. بعض ایسی انفرادی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسے انفرادی درجے ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی ایک نبی کو حاصل ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی کی جو فضیلت کی بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جس طرح دیگر احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے. تو بعض رسولوں کو، بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے اللہ نے درجات بلند کیے. حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا. یہ ایک ایسا مقام ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو دیگر انبیاء کو حاصل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. قرآن میں موجود ہے، اللہ نے شیطان کو کہا کہ اسے سجدہ کرو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. تو یہ ایک ایسا مقام ہے، بیٹے بند کر دو، یہ ایک ایسا مقام ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو دیگر انبیاء کو حاصل نہیں ہوا. اسی طرح اور بعض ایسے مقامات ہیں جو
خصوصی طور پہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل ہوئے ہیں. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ نے انہیں بہت سارے نبیوں اور رسولوں کا باپ بنایا. ہزاروں انبیاء رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کا اعزاز حضرت ابراہیم کو حاصل ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض ایسے درجات اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض رسولوں کو عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے وہ زندہ ہیں. اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئے یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہیں. تو بعض نبیوں رسولوں کو اللہ نے بعض درجات عطا کیے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات. ان درجات اور ان فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں. عیسیٰ بن مریم کو بعض ایسے علیہ الصلاۃ والسلام کو بعض ایسے معجزے اور بعض ایسے روشن نشانیاں حاصل ہوئیں کہ جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوئیں. مثلا مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، مثلا مٹی کا پتلا بنانا اپنے ہاتھوں سے، ان میں پھونک مارنا اور اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ جانا. مثال کے طور پر مادرزاد اندھے کو، کوڑی کے مریض کو ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دینا. تو بعض ایسے بڑے بڑے معجزات ہیں جو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ بن مریم کو عطا فرمائے. یہ بعض معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے افضل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات سے بھی یہ معجزات افضل ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معجزہ حضرت موسیٰ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے افضل ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روشن نشانیاں، بڑے بڑے معجزات دیے. یہ بھی فضیلت کی ایک صورت ہے. انفرادی طور پر فضیلت کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے بعض صورتیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اور ہم نے مدد کی ان کی، کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ. اس کی وضاحت تفصیل سے گزر چکی پہلے پارے میں کہ روح القدس سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جبریل امین علیہ السلام سے ایسی مدد فرمائی کہ یہ ایک خاص مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن گیا. تو پتہ لگا کہ اللہ نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو بعض پر درجوں میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے بعض ایسے مقامات بعض رسولوں کو عطا فرمائے ہیں انفرادی طور پر جس میں وہ دیگر رسولوں سے افضل ہو جاتے ہیں ان مقامات کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق. لیکن ہمیں یہ قرآن و سنت کی نصوص سے پتہ لگتا ہے کہ بحیثیت مجموعی اگر کوئی نبی رسول سب سے افضل ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المرسلین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ بالکل واضح سی بات ہے. اچھا، بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، انبیاء کے درمیان انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو. صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. بعض حدیث میں ہے کہ لا تخیرونی علی الانبیاء، کہ مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو. بعض حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس سے بھی زیادہ افضل قرار نہ دو. تو اب یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تیسرے پارے کے شروع میں کہ اللہ رب العالمین نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بعض احادیث سے جو صحیح بخاری وغیرہ کی ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان فضیلت نہیں دینی چاہیے، کسی کو دوسرے سے افضل نہیں کہنا چاہیے. اور یہ بات قرآن کریم میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا کام کیا ہے کہ ایمان والے کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم،
کہ ہم رسولوں میں سے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. جس طرح یہ پہلے بارے میں بھی موجود ہے اور تیسرے بارے میں بھی موجود ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 285 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے ساتھ اس کے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور فرشتوں پر اور رسولوں کتابوں پر اور رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. تو یہاں ہے کہ اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اس میں کیا تطبیق ہے؟ تو یہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حوالے سے بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یعنی اللہ رب العالمین نے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت دی ہے. اور فضیلت کی یہ صورتیں ہیں. یہ فضیلت اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. اللہ رب العالمین نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو یعنی یہ فضیلت کی بات اللہ رب العالمین کریں جو تمام نبیوں اور رسولوں کے بھی رب ہیں. جس طرح وہ دیگر اپنے مخلوق کے رب ہیں، دیگر انسانوں کے رب ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین نبیوں اور رسولوں کے بھی رب ہیں. تو اللہ رب العالمین تو فرق بیان کرتے ہیں، درجات کا فرق کرتے ہیں رسولوں کا، چونکہ اللہ رب العالمین ہے، وہ ان نبیوں ان رسولوں کے بھی رب ہیں. تو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ کون بحیثیت مجموعی افضل ہے. یہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے ہے. امت کا کام نہیں ہے کہ امت رسولوں کے درمیان فرق کرے. قرآن میں جہاں بھی لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. یعنی امت کو اس سے بچنا چاہیے. اصل میں جب امت بعض نبیوں کو بعض رسولوں کو دوسروں پر فضیلت دیتی ہے تو امت کو پتہ نہیں لگتا ہم ناقص ہیں، ہماری عقل ناقص ہے، ہماری باتوں کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو امت انسان بعض دفعہ بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دیتے دیتے ان سے دوسرے نبیوں کی توہین ہو جاتی ہے. تو یہ چیز منع ہے کہ انبیاء کی فضیلت بیان کرتے کرتے اس انداز سے نبیوں کو دوسرے نبیوں پر، رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت دی جائے کہ جن کو افضل قرار دیا جا رہا ہے جن رسولوں پر، تو جن کو مفضول قرار دیا جا رہا ہے کہیں ان کی توہین نہ ہو جائے. واضح سی بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین بعض نبیوں رسولوں کی بعض پر فضیلت بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی کلام جامع ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی کا امکان بھی نہیں ہو سکتا کسی خطا کا. تو اللہ رب العالمین کی کلام سے کسی نبی کی توہین نہیں ہوتی. سارے ہی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. لیکن انسان جب یہ بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ بعض نبیوں کی توہین ہو جاتی ہے، ان کی تحقیر ہو جاتی ہے. تو امت کا یہ کام نہیں ہے کہ امت اس انداز سے نبیوں میں فرق کرے کہ بعض نبیوں کی توہین ہو جائے. جس طرح بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بیان ایسے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بڑا واضح ہوتا ہے لیکن حضرت موسیٰ کی توہین ہو جاتی ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی قارون کے خلاف، حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی اپنی قوم کے خلاف کہ اے اللہ تعالیٰ اب اس قوم میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ. تو دیکھو حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام نے تو بد دعا کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی. بعض لوگ اس قسم کے الفاظ بول دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام لمبا عرصہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے درخت کا پھل کھا لیا ہے، تو اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو اللہ رب العالمین نے لمبے عرصے کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ رب العالمین نے انہیں کچھ کلمات سکھا دیے. تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی مشکل سے بڑی کوشش کر کے لمبے عرصے کے بعد اللہ سے کچھ کلمات سیکھے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اتنا لمبا عرصہ دعا نہیں کی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی
اتنا لمبا چوڑا قرآن وحی ہو گیا، جس طرح قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ کہ آپ کو پہنچایا جاتا ہے قرآن کریم من لدن حکیم علیم، حکیم و علیم اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو جب اس قسم کی وہ انبیاء کرام علیہم السلام رسولوں کے درمیان اس قسم کی فضیلت بیان کرتے ہیں لوگ، تو وہ فضیلت بیان کرتے کرتے بعض دفعہ بعض نبیوں کی بعض رسولوں کی توہین ہو جاتی ہے۔ اس توہین سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ توہین نہ ہو تو پھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ بعض رسولوں کو بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا صراحت سے اعلان کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی اور مسلمان کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا تھا موسیٰ افضل ہے، مسلمان کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس بحث میں امت نہ پڑے۔ تو اللہ رب العالمین نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہیں وہ رب ہیں، خالق ہیں، وہ انہوں نے فضیلت دی ہے۔ اور نبیوں میں بعض نبی دوسروں سے افضل ہیں، بعض رسول دوسروں سے افضل ہیں۔ امت کو اس انداز سے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہیں دینی چاہیے کہ جس سے نبیوں کی تحقیر ہو، جس سے نبیوں کی تنقیص ہو۔ تو ورنہ ایسے دلائل کافی سارے موجود ہیں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ سے، جن سے پتہ لگتا ہے کہ نبیوں میں رسولوں میں درجات کا تفاوت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ یہ آیت کریمہ کل مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔